امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ جو ولی اللہ ہوتا ہے اس کے لیے عالم ہونا وہ شرط ہوتی ہے، تو جو ہمارے غوث پاک ہیں جو ولیوں کے بھی سردار ہیں، تو کیا انہوں نے باقاعدہ کسی مدرسے سے علم دین حاصل کیا تھا، اور اگر کیا تھا تو اس مدرسے کا نام کیا ہے؟ میرا مرشد غوث پاک نے جس طرح علم حاصل کیا کوئی کرے گا کیا اس طرح علم حاصل؟ انہوں نے جیلان، قصبہ جیلان سے سفر کیا بغداد کا، فاصلہ کافی، اور اس دور کا سفر، پھر سفر میں وہ قافلے کا واقعہ کہ ڈاکوؤں کا، اور مطلب پھر یہ کہ وہاں پہلے کی طرح ہاسٹل اور یہ پکی پکائی تھوڑی ملتی تھی، بکروں کے تھوڑی صدقے کے بکرے آتے تھے اور دیگیں بریانیوں کی پکتی تھی، وہ کچھ نہیں ہوتا تھا پہلے تو۔ فاقہ مست ہوتے تھے، یہ فاقے کرتے تھے، اپنا پلے سے کھاتے تھے اور بھوکے رہ کر علم حاصل کرتے۔ میرے مرشد غوث پاک 80 دن کا فاقہ ان سے ثابت ہے، یہ ان کی کرامت تھی، اور کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو اس طرح انہوں نے علم حاصل کیا۔ اب یہ کہ بغداد شریف میں جو اب مدرسہ نظامیہ اب بھی ہے وہ باقی ہے، یہ غوث پاک کے سے پہلے کا امام غزالی نے بھی وہاں پڑھایا ہے، جو غوث پاک سے پہلے گزرے، اور بھی بزرگوں نے پڑھایا ہے۔ اب میرے مرشد غوث پاک نے وہاں پڑھایا ہے یا پڑھا ہے، یعنی وہاں پڑھا بھی ہے یہ مجھے یاد نہیں ہے، البتہ یہ کہ مختلف بزرگوں کی صحبت اٹھائی، مختلف علماء کے پاس تشریف لے کر علم حاصل کیا۔ ان کی تو ایک وہ ہے نا واقعہ بھی جو ہے کہ کسی نے عرض کیا کہ حضور آپ نے اپنے آپ کو کب پہچانا کہ آپ ولی ہیں؟ فرمایا جب چھوٹا تھا، میں بچپن میں مدرسے جاتا تھا تو فرشتے کہتے تھے، مجھے آواز آتی تھی فرشتوں کی کہ اللہ کا ولی آ رہا ہے، اس کے لیے جگہ کشادہ کرو، اس کو جگہ دو۔ حضرت مولانا جمیل الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر بھی ہے نا، فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے، فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے۔ نعت خوان اگر پورا کرتے ذہن میں مصرع دوسرا نکل گیا۔ بارگاہ الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا۔ چلو انشاءاللہ یاد آ گیا تو یہ لوگ پورا کر دیں گے، تاکہ وہ ایک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے، یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا، یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔